جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج رجسٹرار سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدر مملکت نے ایک نیا ریفرنس جو ہے دائر کیا، اس ریفرنس کے خلاف نظر ثانی کی اپیل ایک درخواست دائر کی ہے، جس کو رجسٹرار نے جو ہے وہ اعتراض لگا کے واپس کیا ہے۔ اور یہ صاحب سے میں پوچھوں گا جو اعتراض لگا کے واپس کیا جاتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا مطلب ہے ریجیکٹ ہوگی، اب دوبارہ سنی نہیں جائے؟ رجسٹرار جو ہے ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن ہوتا ہے، رجسٹرار کا ڈیسیژن جو ہے جوڈیشل ڈیسیژن نہیں ہوتا۔ رجسٹرار سے نارملی وہ اپیل ریجیکٹ کروائی جاتی ہے جس کو بعد میں چیف جسٹس نے خود سننا ہو۔ اچھا، رول یہ ہے کہ جو ریجیکٹ ہوئی تو اس کو اس پہ پھر اپیل کی جاتی ہے، اپیل پر چیف جسٹس۔ اچھا، حامد خان صاحب ہیں، لائر بھی رہے ہیں، جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس پینل میں شریک بھی رہے ہیں۔ السلام علیکم حامد خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ یہ جو نئی جو درخواست دے دی ہے صدر مملکت صاحب نے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ اچھا، ایک سوال لیگل میں پوچھ لوں کہ رجسٹرار کے لیول پہ کیوں اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا؟ اس کو کوئی جوڈیشل ظاہر بات اس پہ اپیل تو آئے گی، تو اس کو جوڈیشل فورم پہ سننا تو پڑے گا کہیں نہ کہیں۔ جی، مجھ سے آپ نے کیا سوال کیا ہے کہ رجسٹرار نے کیوں آبجیکشن لگایا؟ رجسٹرار نہیں، آبجیکشن تو لگا سکتا ہے، تو ریفرنس تو لگا، وہ چلا گیا، لیکن اس کے بعد اپیل بھی تو کر سکتے ہیں نا رجسٹرار کے ڈیسیژن کے اوپر اکارڈنگ ٹو دا رولز۔ وہ ہو سکتی ہے اپیل، جو کہ عام طور پہ ایک سنگل جج کے چیمبر میں لگا کرتی ہے، جی ہاں، جو ہم آفس اپیل کہتے ہیں۔ ہم کر سکتے ہیں، جو پارٹی نے پٹیشن ڈالی ہے اگر اس کی پٹیشن پہ آبجیکشن کی وجہ سے آبجیکشن کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے۔ یس، تو اب اگر وہ اپیل میں جائے گا تو کیا آپ چیف جسٹس خود سنیں گے یا کچھ؟ کیا ایک دفعہ کھل تو گیا تھوڑا بہت معاملہ؟ تو نہیں، چیف جسٹس خود بھی سن سکتے ہیں یا کسی اور جج کے پاس سنگل بینچ کے پاس لگا سکتے ہیں۔ یہ اچھا، لگے گی سنگل بینچ کے پاس؟ ہاں، وہ چیمبر ہیئرنگ ہوتی ہے، یہ کورٹ ہیئرنگ ہے، انلیس وہ سنگل بینچ جس کے سامنے چیمبر میں ہیئرنگ ہو وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ بینچ کے سامنے رکھا جائے، بینچ فیصلہ ہوگا۔ یہ میرٹ کیا بنتا ہے سیکنڈ ٹائم ریویو کا جو ہے؟ جیسے بھٹو صاحب کے کیس سے بھی سیکنڈ ٹائم ریویو کی صورتحال ایک کھڑی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، تو کوئی ہے سیکنڈ ٹائم ریویو کا سپریم کورٹ رولز کے اندر پروویژن؟ جی کوئی نہیں ہے، ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے، ریویو پر ریویو نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے جو پٹیشن کی ہے ریویو پٹیشن نہیں کی۔ انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ آرٹیکل 184(3) کے تحت اس نے پٹیشن فائل کی ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہے؟ اس کے مطابق کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں، کیونکہ یہ جو بھی کیس کلمینیٹ ہوا ہے 26 اپریل کو، وہ 184(3) کی ہی پٹیشن کے اوپر ریویو پر ہوا ہے، تو یہ نیزے سے 184(3) کی پٹیشن تو نہیں فائل کر سکی جا سکتی ہیں اسی میٹر میں۔ ٹھیک ہے، یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ میں نے تو پٹیشن نہیں دیکھی کہ یہ کس طرح سے یہ اوریجنل جورسڈکشن کے تحت لانا چاہتے ہیں۔ اچھا خان صاحب، دو چیزیں، ایک تو یہ ہے نا کہ 184(3) کے تحت وہ تو ظاہر بات آپ نے کہہ دیا کہ وہ نہیں ہو سکتی، لیکن ایک دوسرا ہے کہ کیا انہوں نے اوریجنل جو کیس جو تھا ان کا ریفرنس، کیا اس کو ری فریم کر کے تو نہیں کہیں بھیج دیا اس کے اندر؟ نہیں جی، وہ ری فریم تو ہو نہیں سکتا، وہ تو یا ریفرنس نیا فائل کرنا پڑے گا، کوئی نئے کاز کے اوپر، کوئی نئی وجہ، کوئی نیا کیس آف مس کنڈکٹ بنا کے وہ دے سکتے ہیں، لیکن جو مئی 2019 میں ریفرنس بھیجا تھا صدر کی طرف سے، وہ تو پھر سے ریپیٹ نہیں ہو سکتا ان چارجز پر جن چارجز پہ تب ریفرنس بھیجا تھا۔ نیا وہ بتانا چاہے، کوئی نئی ایلیگیشن لے کے آئیں تو وہ اور بات ہے، لیکن ان پر تو نہیں بن سکتا۔ ٹھیک، بہت مہربانی عام خان صاحب۔ یہ ہم دیکھیں نا جی، اب تک یہ ڈیسیژن ہے کہ اس کی اپیل بھی ہو سکتی ہے اور اس کو اپیل کو ایک سنگل بینچ سنے گا، سنگل جج سنے گا، اور نارملی چیف جسٹس ہوتا ہے۔ میں اپنی ذاتی مثال دیتا ہوں نا کہ میں نے جب گیا تھا اپنا ان کے ساتھ بیوروکریٹ اپیل کا، تو میرا کیس ریجیکٹ ہو گیا تھا۔ اچھا، میں نے کروایا نہیں تھا، رجسٹرار آفس سے ریجیکٹ ہو گیا تھا، وہ پھر افتخار چوہدری صاحب نے خود سنا تھا، اور پھر انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر پھر ریلیف مل گیا تھا، مل گیا مجھے، میں نے کیس لڑا تھا۔ اچھا، لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ یہ پنڈورا باکس اوپن ہو گیا ہے، اب یہ کسی نہ کسی جگہ رک جانا چاہیے، میں سمجھتا ہوں بنائی طرف پر۔ یہ دیکھیں نا، جو بھی ہے رک جانا چاہیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ قاضی عیسیٰ صاحب نے بھی اور اس کے ساتھ جوڈیشل کمیونٹی صاحب نے بھی ایک ہارڈ لائن اختیار کر لی ہے۔ اچھا، اور یہ سب یہ سارے کیس کے اندر ایک نیا سوال کھڑا ہوا ہے جوڈیشل ریفارمز کا،
کہ جی جوڈیشل ریفارمز ہوں تو یہ ساری چیزیں صحیح ہو جائیں, ملک ٹھیک ہو جائے, جس طریقے سے ریلیف دیے جاتے ہیں, اور خاص طور پہ جوڈیشل حدیبیہ مل کے واقعے کے بعد, اس کیس کے بعد یہ شعور اٹھا ہے کہ جوڈیشل ریفارمز دیکھیں دنیا میں یہی لا ہے جو انگلینڈ میں چل رہا ہے, اور سارے کا سارا اس کا پاکستان کا جو لا کا بیس ہے پریوی کونسل سے آتا ہے اور باقی سارے چیز سے آتا ہے, لیکن پیچھے دیانت چل رہی ہوتی ہے, بس پیچھے ایمانداری چل رہی ہوتی ہے, پیچھے بدماشی بےایمانی نہیں چل رہی ہوتی. جب آپ لمیٹیشن ایکٹ کو بہانہ بنا کے جس کو بھی ریلیف دیں گے, میرا کوئی رشتہ دار نہیں, نہ کسی کا رشتہ دار نہیں, جب وہ یہ کہہ دیں گے, یعنی آپ لمیٹیشن ایکٹ کے تحت ایک آدمی کی سزا معاف کر دیتے ہیں عمر قید کی, کیونکہ یہ بندہ باہر چلا گیا تھا, اس لیے لمیٹیشن ایکٹ کے تحت ہم اس کا کیس سن لیتے ہیں. اور ایک آدمی کی حدیبیہ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں سن سکتے کیونکہ لمیٹیشن ایکٹ لگتا تھا. تو جب آپ کے ڈبل سٹینڈرڈ ہو جاتے ہیں, یہی مسئلہ, یہی کیس تھا. آپ اندازہ کریں کہ انگریز نے 100 سال حکومت کی ہے اس قانون کے تحت, اور انگریز کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ مس کیریج آف جسٹس نہیں ہونے دیتا تھا. کبھی بھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جب وہ دو ڈیسیژن کرنے پہ بیٹھ جائے. آج آپ پاکستان کے لاز جو ہیں کہاں سے کہاں ریفر کیے جاتے ہیں اس زمانے کے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یا تو آپ اس کو پورا کریں, اور دوسری چیز, دو امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں کہ جو آپ کے لا کے پروسیجر کے اندر ہیں. ایک ہے آپ کا SHO اور دوسرا ہے آپ کا ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ. صحیح. یہ دو جو ہیں یہ ایماندار ہیں تو آپ کا سپریم کورٹ تک کیس ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے SHO نے فائل بناتے ہوئے بےایمانی کر دیا ہے, بدماشی کر دیا ہے, ایویڈنس غلط ریکارڈ کر دیا ہے, ایویڈنس کو نہیں ریکارڈ کیا, تو سپریم کورٹ بھی اس کو واپس نہیں لا سکتی, کیونکہ آپ کا پروسیس انکویزیٹوریل نہیں ہے. ریفارمز کرنی ہے تو پھر آپ کو اسلام کے مطابق آنا پڑے گا کہ آپ کا جج جو ہے وہ خود تفتیش بھی کر سکے, جیسے فرانس میں ہوتا ہے. میں صرف اسلام کی بات نہیں, فرانس میں ایک جج اگر سمجھتا ہے, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے نے چوری کی ہے, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اس کو چوری کی ہے, میں ریزائن کرتا ہوں اپنے اس سے, میں نہیں سنتا ہوں کہ میں جاتا ہوں, میں انویسٹیگیشن کرتا ہوں, رپورٹ بنا کے ایک دوسرے جج کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بھائی جان میں جانتا ہوں اس کو سزا دو. پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا. اگر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ سارا پاکستان کا صرف عدالتی نظام کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے جتنے جج ہیں سارے وکیلوں میں سے نہیں آئے, سارے سول سروس سے آئے تھے. صحیح. کیونکہ وہ بندہ جو DC لگتا تھا وہ کہتا کہ میں سیاسی ٹینشن برداشت نہیں کرتا, مجھے ادھر لگا دو. تو یہ جس نے سمودر رحمان سے لے کے, جس نے کارنیلیس سے لے کے, یہ اتنے بڑے نام ہیں جن کے آپ نام لیتے ہیں, سارے سول سروس سے آئے تھے. یہ DC تھے, انہوں نے کہا ہم نے اس طرح کا کام کرتے, ہمیں جوڈیشری میں لگا دو, ہم عزت سے کرتے ہیں. یہ کام اگر آپ ایمانداری ٹھیک کر لیں, سارا قانون تو سارے ہوتے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد کرنے والے لوگ ٹھیک ہو, نیت ٹھیک ہو, تو ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل پھر ملتے ہیں نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.